سوال یہ ہے اس وقت سب سے اہم سوال کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم. ہر 3 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک نام ایسا ہے جو منظر عام پر آ جاتا ہے. اتنے ڈھیر ساری ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے کس کو منتخب کیا جائے گا. اس کے اوپر تو بات کریں گے، مگر اس کے علاوہ ایک اور بڑا ہی اہم مگر سینسٹیو معاملہ بھی ہے، وہ ہے سائفر کا. جس سائفر سے سیاسی بحران پاکستان کے اندر پیدا ہوا، 16 مہینے کے بعد آج پھر سے وہی سائفر دوبارہ سے اپنا پھن پھیلائے ہوئے کھڑا ہے. یہ ملبہ کون اٹھائے گا یا کس کے کندھوں پر ڈالا جائے گا، یہ میں عامر صاحب سے جانوں گی. اور جاتی ہوئی حکومت جو اپنے اندھے وار کر رہی ہے، سندھ حکومت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا بالکل اسی ڈگر پہ چل رہی ہے. سندھ گورنمنٹ نے جاتے دنوں میں 31 بلز اور اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں وہ منظور کر لیے. سی ڈی اے کے تنازعات کو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. آج پھر سے ایک لمبی داستان آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں گے، شیئر کریں گے. عامر صاحب، نگران وزیر اعظم والا سوال تو اپنی جگہ پر ہے، مگر خبر یہ بھی آ گئی کہ نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں واپس. جی پہلے تو میں نگران کا بتاتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہی نواز شریف صاحب کا آنا ہے کہ میرے خلاف جو پہلے تو یہ بار بار اب کہہ چکے ہیں، اتنی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے کہ یہ سارا فیصلہ لگ ہی رہا ہے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ راجہ ریاض کے کندھوں پہ آ گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، یہ مؤخر ہو رہا ہے، جو ہے اتنا ٹائم لگ رہا ہے جو ہے، تو اس سے اتفاق رائے نہیں پیدا ہو رہا. تو اتفاق رائے کے متعلق یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ باقی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو اختلاف ہوتا. جو نام جہاں سے آنا تھا کہ اس میں شہباز شریف کا حکم میں نہیں مان سکتا کہ کوئی اعتراض ہوگا، نہ ہی راجہ ریاض صاحب کی اوقات ہے کہ وہ اعتراض کر سکیں. دیکھیں نا، پی ٹی کی گورنمنٹ میں بالکل سارا ان کے خلاف لوگ بہت زیادہ جو ہے ایک مذمتی ہو گیا ہوا تھا کہ برے حالات ہیں، مہنگائی گئی، اور جو ہی ان کی گئی تو وہ سارا ملبہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پہ آ گیا. اب وہ پی ڈی ایم کے بعد جب انہوں نے چل جانا ہے اور جو نگران گورنمنٹ آ رہی ہے، مسائل تو وہی ہیں، مہنگائی وہی ہے، وہی الیکٹریسٹی کے مسائل، وہی پیٹرول کے مسائل، وہی گیس کے مسائل، تو وہ جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں. تو اب دھیان ایک دم اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ امکان کیا کبھی امکان ہے کہ وہ اس طرف آ جائے گا. پچھلی گورنمنٹ کو لوگ بھول جاتے ہیں نہیں، اور خاص طور پہ اگر یہ اسٹینڈرڈ ہوئی 6-8 مہینے چل گئی تو جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ملبہ گرتا ہے. تو وہ یہ کہہ سکیں گے آئندہ جب کبھی بھی الیکشن ہوں گے تو وہ ان کا فیورٹ تھیم ہے اور فیورٹ جو ان کو ریوائیو کرتا ہے وہ ووٹ کو عزت دو، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن ہے. یہ 15 دنوں میں ان کے اوپر چھاپ لگ چکی ہے کہ یہ جو کہتے تھے سلیکٹڈ، تو یہ الحمدللہ سلیکٹڈ سے بہت اوور سلیکشن کے نیکسٹ لیول پہ جا کے انہوں نے جو ہے نا پرفارمنس دکھائی ہے اور تابعداری کی ہے. تو یہ اب یہ کہہ کہ یہ ایک تیر میں 2 شکار ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا وہ جو وزیر اعظم نواز شریف کا جو ہے نا بیانیہ وہ پھر ہوگا، ایک تو شہباز شریف صاحب اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بھی جو 15 دن میں ہوا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور یہ آئندہ جو اگر 3 مہینے سے 6 مہینے 8 مہینے ہوگا اس سے تو میرا بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری حکومت ہے نہ میری مرضی کا وزیر اعظم ہے. تو یہ اس کا الزام کسی اور کو دیجیے گا. تو یہ ایک مجھے اس کے اندر سیاسی گیم لگتی ہے. اور اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا یہ تب، اگر اتفاق رائے آتا ہے تب بھی یہ ہے کہ انہوں نے وقتی طور پہ سمجھوتا، مگر کسی وقت بھی وہ اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے جب دیکھیں گے کہ حالات. سو اس لیے نگران حکومت آسان نہیں ہے. پنجاب کی نگران حکومت کے اوپر اتنا یا کے پی کے ملبہ نہیں آیا تھا کیونکہ اس وقت جو ہے وفاق میں یہ لوگ بیٹھے تھے، لوگوں کا دھیان پی ڈی ایم کی طرف تھا. اب پی ڈی ایم جب ختم ہو جائے گی، یہ گورنمنٹ چلی گئی ہے، تو اب سارا نگرانوں کے اوپر جو بھی اس وقت ملک کے مسائل ہوں گے، چاہے وہ گورننس کے ہوں، مہنگائی کے ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا اگر واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ پہ گزرنا ہے. تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ اتنی بڑی وہ ونڈو نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں یہ کوئی دنوں کی بات، ہفتوں یا مہینوں کی نہیں، یہ سالوں کی مسائل. تو جتنا مرضی کوئی ڈریم پروجیکٹ بھی کوئی جو ہے میں کہہ رہا ہوں کوئی جادوگر بھی آ جائے اور یوں کر کے وہ اپنا میجک وانڈ ہلائے اور چھڑی ہلا دے تو بھی جو ہے نا یہ مہینوں کے اندر ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہ اس لیے ان کو کیئرفل رہنا پڑے گا، نگران کے اوپر یہ پریشر ہوگا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ شخص سے یہ اس لیے کہ اس سے ریفلیکٹ ہوگا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ اور شخصیت سے فرق پڑتا ہے. فار ایگزامپل جنیجا صاحب کا جو ہے
پوری غیر جو پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ، تو اس کے اوپر سے پورے پاکستان سے چن کے ضیاء صاحب نے جنید صاحب کو اس لیے چنا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا یہ سب سے ڈوسائل ہوں گے اور یہ بالکل ربر اسٹینڈ پرائم منسٹر ہوں گے، اور اب 50 سال کے اندر ان جیسا دبنگ کوئی پرائم منسٹر نہیں نظر آتا کہ وہ بڑے مشکل حالات کے اندر وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ کہ جو آئے گا اسے تھوڑا پتہ لگ جائے گا وہ کتنا بینڈیبل ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ڈپلومیٹ یا کوئی جج جو ہے اس کے لیے ایک رولز کی بہت زیادہ قیصیت ہے۔ جاوید اقبال صاحب کے بعد اب یہ جو ججوں جو ریٹائرڈ جج تارڑ صاحب اور یہ جس طرح کے وہ آتے رہے ہیں، اس کے بعد تو وہ ان ججز کے اوپر بھی جو وہ رہتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی جلدی مہینے تو چھوڑے، ابھی آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے آنا ہوتا تو دیکھیں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اپنی گورنمنٹ میں ان کو ایک پروسیجر سے گزرنا ہے، ایک لیگل پروسیس ہے، ان کو بھی جو ہے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، فوری طور پہ جیل میں جانا ہے، پھر عدالت سے اپنی بیل کروانی ہے، پھر وہ اپنی مفروری کا ایک الزام جو ہے وہ ختم کروانا ہے۔ ابھی وہ اپنی گورنمنٹ جب نہیں ہوتی تو ایگزیکٹو آرڈر نہیں، اگر فیوریبل بھی گورنمنٹ ہو، کبھی بھی ان کی کوئی جو ہے مرضی کے یا ہم خیال لوگ ہوں، مگر ایگزیکٹو آرڈر تو نہیں کہ خبردار کہ آئی جی صاحب یہ کہ پھولوں کے ہار لے کے گلپاشی کر رہے ہوں گے، وہ حالات نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھنا چاہیے کئی سالوں کے بعد وہ وطن واپس آ رہے ہیں، سازگار حالات نظر آ رہے ہیں تو واپس آ رہے ہیں، نہیں سازگار وہ یہ انڈیکیٹر ضرور ہوگا اگر سازگار، مگر مجھے نہیں لگتا، میں کوئی جو سیاسی منطق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مہینہ بعد کیا وہ جب بالکل اب وہ چانس نہیں لیں گے، 100% جب شور ہوں گے کہ ابھی حالات ہمارے سازگار ہو گئے ہیں، میں آؤں گا تو میں پرائم منسٹر بنوں گا اور مجھے ایک 5 اسٹار ٹریٹمنٹ 7 اسٹار جو ہے ٹریٹمنٹ ملے گا، تو تبھی وہ آئیں گے، nothing short of that۔ ویسے شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں اگر ان کی پارٹی الیکشن جیتی ہے تو یہ 15 مہینے سے ہم سن رہے ہیں، 15 مہینے سے سن رہے ہیں کہ اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اور یہ 15-20 مہینے کا کئی دفعہ کئی لوگوں یہ کہہ چکے ہیں دعویٰ کہ میں بتا رہا ہوں میری بات ہوئی ہے اور میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب مجھے نہیں لگتا آ رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب عامر صاحب بات آ جاتی ہے اس ایک اہم ایشو کے اوپر جو 7 مارچ 2022 سے آگے بڑھا تھا، اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اس نے ایک عجیب تہلکہ مچایا ہوا ہے، مگر سب سے پہلے جب ہم عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ججمنٹ ایکٹ کیس ہے جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس ہے، کل ایک بہت ہی اہم پروسیڈنگ ہے، کل ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ؟ یہ کل جو ہے جو 184(3) کے اوپر اپیل دائر کرنے کا جو قانون بنایا تھا پچھلی گورنمنٹ نے، سپریم کورٹ کا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ جو ہے کیس، اس کے اندر از خود جو نوٹس لیا جاتا ہے 184(3) کے تحت، اس کے اندر کیونکہ اپیل نہیں ہوتی تو یہ اپیل کا حق مانگا گیا تھا، اور جب یہ مقدمہ چلا تو اس وقت کا تناظر میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ 2-3 وجوہات سے اس کیس کی بہت اہمیت ہے۔ تناظر یہ تھا کہ اس وقت یہ کیس عدالت کے اندر چل رہا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں جانے، اور یہ ان کو اندیشہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ فیصلہ دے دے گی کہ یہ نہیں ہو سکتے، جو انہوں نے فیصلہ دیا امپلیمنٹ نہیں کیا، مگر ان کا تھا کہ اگر یہ ایڈورس فیصلہ آ جائے اور غیر آئینی جو کہ ان کا یہ قدم تھا اس کے، تو وہ اس کو اپیل میں جا کے اس کو تبدیل کر سکیں۔